کینک نے دنیا کے سب سے امیر سرمایہ کاروں کو 1 ارب امریکی ڈالر کا دھوکہ دیا، جو کہ تقریباً 8,500 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس نے امریکہ جیسے ملک میں کھلا کھلم کیا۔ نہ ہی اس نے قرضہ لے کر فرار ہونا پڑا اور نہ ہی اس نے کوئی بینک ٹیکنیک اپنائی، بلکہ یہ سارا رقم اس نے سولر پینلز بیچ کر حاصل کی۔ اس کی منصوبہ بندی اتنی زبردست تھی کہ دنیا کے بڑے بڑے صنعتی بھی اس کے جال میں پھنس گئے۔ لیکن آخر اس نے ایسا کیا کیا؟ وہ شخص کون تھا جس نے وارن بفیٹ جیسے سرمایہ کاروں کو بھی اپنے جال میں پھنسایا؟ اور سب سے بڑھ کر اس کا بانڈا کیسے پھوٹا؟ مسٹری کورز کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کیلیفورنیا کے 36 سالہ جوف کارپوف کی۔ اس نے ایک کاروبار شروع کیا جس میں وہ اس کا بھائی بھی اپنے بچوں کے لیے روزی کما رہا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان کا یہ کاروبار بند ہو گیا اور بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو گیا۔ جیف کے دماغ میں امیری کا بھوت سوار تھا، لیکن وہ اپنا خواب پورا کرنے کے لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتا رہتا تھا، مگر ناکامی ہمیشہ اس کا مقدر بنی رہی۔ جب اس کی مالی حالت بہت خراب ہو گئی تو اس نے منشیات بیچنا شروع کر دیا تاکہ بچوں کا پیٹ پال سکے۔ آہستہ آہستہ اس پر قرض چڑھتا گیا، گھر کا کرایہ اور دیگر بلز ادا کرنے مشکل ہو گئے، اور منشیات بیچ کر یہ سب کرنا کوئی اچھا آپشن نہیں لگ رہا تھا۔ اس لیے اس نے نوکری تلاش کرنے کی کوشش کی۔ آخر کار اسے ایک سولر پینل سیلز مین کی نوکری مل گئی، اور وہ سولر پینل بیچنے کے لیے دن بھر لوگوں سے ملاقات کرتا، اور اسی وجہ سے اسے لوگوں کی فیڈ بیک جاننے کا موقع ملتا رہتا۔ کچھ ہی عرصے بعد اسے احساس ہوا کہ لوگ سولر پینلز خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، لیکن انہیں خوف ہے کہ یہ پینلز کہیں چوری نہ ہو جائے۔ جیف کارپوف اس خوف کو ختم کر کے بہت سارا پیسہ کما سکتا تھا، لیکن اب اسے ایک زبردست آئیڈیا مل چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے جس سے لوگوں کے سولر پینلز محفوظ بنایا جا سکے۔ اگر ان پینلز کو کسی ٹرک یا ٹرالی پر فکس کر دیا جائے اور دن بھر استعمال کرنے کے بعد رات کو ان ٹرکس کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے تو یہ ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے۔ پلان تو بہت اچھا تھا، لیکن ایک مسئلہ تھا کہ جیف کارپوف یعنی اس پلان کو کیسے کامیاب بنانا ہے، اس کی تکنیکی معلومات اس کے پاس نہیں تھی۔ لہٰذا اس نے اپنے بردر ان لا کو رابطہ کیا، جو کہ ایک میکینک تھا۔ کچھ عرصے کی محنت کے بعد دونوں نے ایک موبائل سولر جنریٹر تیار کر لیا، جو کہ ایک فریم پر مشتمل تھا جس کے نیچے ٹائر لگے ہوئے تھے، اور اس فریم کے اوپر سولر پینلز کو فکس کیا گیا تھا۔ سولر پینلز استعمال کرنے کے بعد ان کو دوبارہ لاک کر کے محفوظ جگہ پر پہنچایا جا سکتا تھا۔ دوسری جانب پورٹیبل ڈیزل جنریٹر بھی مارکیٹ میں موجود تھی، اور وہ بھی جیف کارپوف انرجی کا استعمال کر رہے تھے۔ پورٹیبل جنریٹر کی مارکیٹ 3 ارب امریکی ڈالر تھی۔ اس مارکیٹ کا مقابلہ کرنا یا لوگوں کو ڈیزل جنریٹر سے سولر جنریٹر کی طرف کیسے رغبت کرنا ہے، اس کے بارے میں نہ ہی جیف کو کوئی آئیڈیا تھا اور نہ ہی اس کے بردر ان لا کو۔ لیکن قسمت نے ان پر مہربانی کی۔ ان کی کار ریپیئرنگ شاپ پر واٹسن نامی ایک کسٹمر آیا کرتا تھا، جو کہ خود ایک سافٹ ویئر پروفیشنل تھا۔ جب اس نے جیف کی ایجاد کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے انہیں ایک کمپنی بنانے کی پیشکش کی جس کا نام DC سولر رکھا گیا۔ اس میں واٹسن اور اس کی ٹیم بھی شامل ہو گئی، جو کہ مارکیٹنگ کا شعبہ سنبھالنے لگے۔ سب سے پہلے
عوام کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے انہوں نے بڑا کام کرنے کا سوچا۔ انہوں نے سب سے پہلے ہالی ووڈ کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ اس وقت فلموں کے سیٹ پر ڈیزل جنریٹر استعمال ہوتے تھے جو کہ بہت شور پیدا کرتا تھا۔ اس حالات میں ڈی سی سولر کمپنی کے موبائل سولر جنریٹر ایک اچھا آپشن ہو سکتا ہے۔ ان کا پلان کامیاب ہو رہا تھا اور کئی بڑی فلموں کے سیٹوں ان کے سولر پینل استعمال ہونے لگے۔ وہ عوامی اجتماعات میں بھی اپنے کمپنی کے بارے میں بتائے بغیر نہیں رہتا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جیف نے فیمس لا فریم نیکس پر بھی باڈی سے ہاتھ ملایا، اور اسی دوران امریکی کانگریس نے ایک قانون پاس کیا جس میں انویسٹمنٹ پر ٹیکس کریڈٹ کو 3 گنا کر دیا گیا، جس کا مطلب تھا کہ جو بھی کاروبار اپنے لیے سولر پینل خریدے گا اسے 30% پیسے واپس کیے جائیں گے۔ یعنی اگر کوئی کمپنی سولر ٹیکنالوجی خریدنے کے لیے جتنے بھی انویسٹمنٹ کرے گا اس کا 30% اسے حکومت سے ملے گا۔ یہ کمپنیز کے لیے ڈبل فائدہ تھا، کیونکہ سولر پینل سے وہ بجلی کی قیمت بھی بچا سکتے تھے اور 30% حکومت سے بھی لے سکتے تھے۔ حکومت اس کی زبردست پیشکش کے ساتھ ہی جیف کے کمپنی نے ڈی سی سولر نے بھی ایک نیا پیکیج مارکیٹ میں لایا، جس میں کہا گیا کہ اب کوئی بھی کمپنی اسے سولر پینل صرف 30% ایڈوانس دے کر خرید سکتی ہے، اور باقی کا 70% وہ قسطوں میں ادا کر سکتے ہیں۔ ڈی سی سولر کی پیشکش اتنی زبردست تھی کہ کوئی بھی اسے منع نہیں کر سکتا، کیونکہ فرض کرے کہ 1 لاکھ کے سولر پینل جن کا 30% یعنی 30,000 ادا کر کے ڈی سی سولر سے پینل بک کروائے جا سکتے تھے، اور وہی 30% حکومت کو کیش بیک کی صورت میں واپس مل جائے گا۔ یعنی بغیر کوئی پیسے خرچ کے لوگ موبائل سولر پینل لگا سکتے تھے، اور باقی کا 70% انہیں قسطوں میں دینا تھا، جو کہ وہ بجلی کے بل بچا کر آسانی سے جمع کر سکتے تھے۔ یہ ایک جیت کا موقع تھا۔ اس کے نتیجے میں ڈی سی سولر کا نیٹ ورک تیزی سے بڑھنے لگا۔ 2011 میں جیف ایک بیس بال میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں موجود تھے، جبکہ اچانک اسے پیغام ملا کہ مشہور پینٹ کمپنی شیروان ولیمز نے 192 موبائل سولر جنریٹر کا آرڈر دیا ہے۔ یہ جیف کا سب سے بڑا آرڈر تھا، جس کی کل رقم $29 ملین تھی۔ اس کے علاوہ ایک امریکی بینک ٹیکس کی کمی اور ملازمت کی تخلیق پر کام کر رہا تھا، اور ڈی سی سولر کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ جیف نے جعلی دستاویزات تیار کروائے اور جعلی اعداد و شمار کے ذریعے امریکی بینک کو یہ یقین دلایا کہ سولر جنریٹر کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، جس سے وہ امریکہ کے بینک کو قائل کر پایا کہ وہ ڈی سی سولر کا پہلا مالیاتی پارٹنر بن جائے۔ امریکی بینک کا منصوبہ تھا کہ وہ اگلے چند سالوں میں ڈی سی سولر سے سولر جنریٹر خرید کر لوگوں کو لیز پر دیں گے، جس سے لوگوں پر ٹیکس اور بجلی کے بلوں کا دباؤ کم ہوگا۔ یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا، لیکن پھر جن سولر جنریٹر کو فلموں کے سیٹوں پر انسٹال کیا گیا تھا ان میں مسئلہ آنے لگے، اور وہ بار بار بند ہونے لگے، کیونکہ جیف اور اس کے برادر ان لا نے بغیر کسی علم کے انہیں تیار کیا تھا۔ حیران کن کی بات تو یہ تھی کہ اکثر معلومات کے لیے وہ پینٹ کمپنی شیروان ویلز کی تیاری بھی ہو رہی تھی، لیکن سست رفتاری کی وجہ سے صرف پہلی رو کے پینلز تیار ہوئے تھے اور ڈیڈ لائن گزر چکی تھی۔ دھوکہ دینے کے لیے پچھلے والے پینلز کو صرف نیٹ بولٹس کی مدد سے جوڑا دیا گیا، جبکہ حقیقت میں پچھلے رو کے پینلز کام نہیں کر رہے تھے۔ لیکن جیف اپنی عیاشی میں مصروف تھا۔ اس نے ایک نیا گھر، نیا گاڑی بھی خرید لی۔ جیف
اب بغیر کسی وجہ کے جنریٹر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتا تاکہ سرمایہ کاروں کو یہ محسوس ہو کہ جنریٹرز کی بہت زیادہ مانگ ہے اور ہر وقت کوئی نہ کوئی ڈیلیوری ہو رہی ہے۔ اسی طرح سرمایہ کاروں اس کے کام کو منافع بخش سمجھتے ہوئے اس میں سرمایہ کاری کو تیار ہو جاتے۔ ایسا حرکت کر کے جیف نے شیل کمپنی کو بھی دھوکہ دیا اور ان سے $76 ملین ہتھیا لیے۔ 2014 میں IRS انٹرنیشنل رینیول سروس نے کمپنی کی جانچ پڑتال کی کوشش کی تو DC سولر کے قانونی نمائندہ نے ہر طرح سے IRS کو مطمئن کیا اور DC سولر کو بیچنے لیا۔ پوری کی پوری کمپنی سرمایہ کاروں کو مطمئن کرنے کے لیے دھوکے باز بن چکی تھی۔ اصل میں جنریٹر فروخت نہیں ہو رہے تھے اور عوام سے نقد کمپنی میں نہیں آ رہے تھے، لیکن سرمایہ کاروں سے پیسے مسلسل لیے جا رہے تھے۔ جیف کو مزید بڑا مسئلہ فارو کی تلاش تھی۔ جیف کو مزید بڑا سرمایہ کاروں کی تلاش تھی۔ اس کی خوش قسمتی کہ ویلی نیشنل بینک $46 ملین کے سولر آلات خریدنا چاہتا تھا اور انہوں نے لیز یا کرائے پر سولر جنریٹر فراہم اور انہوں نے ایسی کمپنیوں کی فہرست مانگی جو لیز یا کرائے پر سولر پینلز جنریٹر فراہم کرتے تھے۔ اس فہرست میں DC سولر کمپنی کا بھی نام تھا، جس کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ 80% جنریٹر کرائے پر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ نمبر صرف 5%۔ ویلی نیشنل بینک نے اس دھوکہ کا شکار ہو گئی اور اسی طرح جیف کارفور نے انشورنس کمپنی گائیکو کو بھی اپنے جال میں پھنسا لیا۔ یہ کمپنی برکشائی ہتھیاوے کے ایک برانچ تھی، جس کے مالک وارین بفیٹ دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہے۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی کمپنی دھوکے میں کیسے آ گئی؟ اس کے لیے بھی جیف نے بڑی چالاکی سے کام لیا۔ اس نے امریکہ کی بڑی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ٹی موبائل کے ایک ملازم کو رشوت دے کر اس نے ایک جعلی دستاویز پر دستخط کروائے، جس میں کہا گیا تھا کہ ٹی موبائل DC سولر سے اگلے 10 سالوں کے لیے 1000 جنریٹرز لیز پر لے رہے ہیں، اور جب آپ کی پورٹ فولیو میں ٹی موبائل جیسی کمپنیاں ہی ہو تو باقی کمپنیوں کے لیے بھروسہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ گائیکو نے بھی 3 سال کا معاہدہ کر لیا، جس میں سے 1000 جنریٹر خریدنے جانے تھے اور اس کی لاگت $1.2 بلین تھی۔ اس ڈیل سے شروع میں گائیکو کو بھی فائدہ ہوا کیونکہ وہ 30% یعنی $377 ملین کا ٹیکس بچا رہے تھے، لیکن اصل میں ان کا پیسہ پرانے سرمایہ کاروں کو ریٹرن اور لیز ادائیگیوں کے لیے استعمال ہو رہا تھا، جبکہ اس وقت جیف کی عیاشی عروج پر تھی۔ اس نے بے شمار ویلز، 100 سے زائد گاڑیاں اور پرائیویٹ جیٹ بھی خرید لیا تھا۔ اب DC سولر کا نام ناساکار میں بھی پہنچ چکا تھا۔ DC سولر کے اسپانسرشپ بھی کاروں پر نظر آنے لگے، یعنی کوئی بھی جیف کو روک نہیں پا رہا تھا۔ لیکن اب قدرت نے جیف کی رسی ٹائٹ کرنا شروع کر دی۔ DC سولر کے ہی ایک ملازم نے کمپنی کا پول کھول دیا، جس سے سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن اینڈ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی اور فراڈ ثابت ہونے پر جیف کو گرفتار کر لیا گیا۔ تحقیقات میں معلوم ہوا کہ جیف کارفور جنریٹر خریدنے کی آڑ میں مونجی اسکیم چلا رہا تھا، یعنی نئی سرمایہ کاروں سے پیسہ لے کر پرانے والوں کو دے رہا تھا۔ اس قسم کی پونجی اسکیم صرف شروع کی ہی کچھ سال تک چلتی ہے، لیکن جیسے ہی سرمایہ کار آنا کم ہو جاتے ہیں تب اصلی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس حالات میں کمپنی راتوں رات بھاگ جاتی ہے یا پھر کمپنی کے مالکان پر پکڑ جاتے ہیں۔ جیف کارفور کی پونجی اسکیم چلائی
انہوں نے 1,77,000 سولر جنریٹر بنائے تھے، لیکن صرف کاغذوں میں، اور سرمایہ کاروں کو جعلی GPS ٹریکر دکھائے جاتے تھے کہ دیکھیں ہمارے اتنے سولر جنریٹر مارکیٹ میں چل رہے تھے، جبکہ تحقیقات میں معلوم ہوا کہ وہ GPS ٹریکر اصل میں جنریٹر پر نہیں تھے، بلکہ مختلف مقامات پر زمین میں دفنائے گئے تھے۔ 9 نومبر 2021 کو جیف کار کو جیل بھیجا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی اور 5 اور لوگوں کو بھی اس کے ساتھ تعلق رکھنے پر سزا سنائی گئی۔ امید ہے مسٹری کورز کی یہ ویڈیو آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں ایک اور اگلی شاندار ویڈیو میں۔ شکریہ۔